اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو تمام شعبہ زندگی پر محیط ہے۔ زندگی کے تمام امور و معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کا نام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دونوں مل کر شریعت بنتی ہیں۔ ہر اہل ایمان کو اپنے تمام امور و معاملات کو اسی شریعت کے تابع کرنا لازم ہے اگر وہ مسلمان رہنا چاہتا ہے اور مسلمان ہی مرنا چاہتا ہے۔ اسے جاہلانہ اور غیر اسلامی رسم و رواج کو چھوڑ دینا ہوگا۔ شادیوں میں جن جاہلانہ اور غیر اسلامی رسوم کا رواج ہو چکا ہے ان میں سے ایک جہیز کی لعنت بھی ہے، جو حق مہر کی ضد میں شریعت اسلامی کے خلاف پروان چڑھ چکی ہے۔ حق مہر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مال مہر کے عوض کسی عورت سے نکاح کیا اور نیت یہ رکھی کہ اس کو مہر ادا نہ کرے گا تو فرمایا کہ وہ دراصل زانی ہے۔ اور جہاں تک سوال ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز کا، تو اس میں ایک پلودار چادر، ایک مشکیزہ اور ایک تکیہ شامل ہے۔ اور مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ معارف الحدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بطور جہیز جو ہے وہ دی تھی، حالانکہ اس وقت عرب کے اندر جہیز کا تصور بھی موجود نہیں تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جناب ابو طالب کثیر الاولاد تھے اور ان کی اولاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان بنو ہاشم میں تقسیم کر رکھا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرنے کا فیصلہ فرمایا تو آپ نے پوچھا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ تو عرض کیا کہ ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زرہ کو فروخت کر دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 480 درہم کی وہ زرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی، اور یہ جو سامان آیا سارے کا سارا، یہ سامان جس کو ہم حضرت فاطمہ کا جہیز کہتے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے ہی خریدا گیا تھا، اسے ہم جہیز نہیں کہہ سکتے۔